بہت شکریہ آپ کا اسامہ اور فضا. اور ناظرین، ڈیبیٹ کمپٹیشن کے ساتھ 5ویں روزے کی 5ویں افطاری کے ساتھ میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ججز سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. ہاں جی جناب، آپ لوگ تو اپنی باتوں میں مصروف ہیں. روزہ نہیں لگ رہا کیا؟ نہیں الحمدللہ. کیوں روزہ لگ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے نہیں لگ رہا. باتیں کرنے سے بھی روزہ کم لگتا ہے. تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. پہلے میں پورا شعر پڑھوں گی، پھر بتاؤں گی کہ اس شعر میں سے ٹاپک کون سا ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے، اور لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کی تیاری بہت اچھی ہوگی. امید تو مجھے یہی ہے. ہمارے 3 ڈیبیٹرز ہیں اور وہی میں رولز آپ کو بتا دی چلوں. 2.5 منٹ کا ٹائم ہوگا. 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر. 2.5 منٹس ہیں آپ کے پاس ہمارے پیارے سے ججز کا دل جیتنے کے لیے. تو بلاتی ہوں میں اپنے پہلے ڈیبیٹر کو جو کہ ہیں سمیر خان. سمیر ڈائس پر آئیں اور اظہار خیال کریں. سمیر ریڈی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، 2.5 منٹ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. مسلمانوں کے رائنا کہنے میں اور یہودیوں کے رائنا کہنے میں فرق واضح کرنے کے لیے آیات کا نزول ہوتا ہے. خدایان باطل کی جانب سے لگایا جانے والا نعرہ تکبیر توصیفی نہیں بلکہ استہزائی ہوتا ہے صدر علی وقار. پھر لازم ہے کہ اللہ کے نام پر مرنے والے ہر اس شخص کو روکا جائے جو جنت کی طلب میں معصوم شہریوں پر خودکش حملے کر دیتا ہے، کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر علی وقار کہ اہل وطن کے خلاف ہونے والی ان عسکری پیش قدمیوں کو روکا جائے جن سے سرخ افغانستان اور آزاد بلوچستان کے نعرے لگتے ہیں، کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر علی وقار کہ اس عاشق رسول کو روکا جائے جو اپنے بینک مینیجر کے قتل کے بعد اپنے مذہبی پنڈتوں سے داد وصول کرتا ہے، کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر علی وقار کہ دنیا میں نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے، اور نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے جنہوں نے افغانستان سے لے کر عراق اور شام تک کے منظر کو کربلائے کبیر میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. لازم ہے صدر علی وقار کہ اس عصبیت کے نام پر چلنے والی ہر بندوق اور ہر زبان کو روکا جائے جسے میرے نبی نے شجرہ خبیثہ قرار دیا، کیونکہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. اور لازم ہے صدر علی وقار کہ نام نہاد امن نافذ کرنے والوں کو روکا جائے جنہوں نے پہلا بزر بچا، آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. جی ہاں صدر علی وقار، لازم ہے کہ ان لازم ہے صدر علی وقار کوئی بات نہیں کریں. لازم ہے صدر علی وقار کہ دولت اسلامیہ کے نام پر سنی مسلمانوں بے گناہ سنی مسلمانوں کے قاتلوں کو لگام دی جائے. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تقریر بھول جاتا ہے، تو چلتا ہے. ہم اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلائیں گے. جواد آصف ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں. جواد آئیں پلیز ڈائس پر اور اظہار خیال کریں. جواد 2 منٹ پہ پہلا بزر، 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر. کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہے؟ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. مسلمانوں کی سلطنت میں ہونے والے غیر انسانی افعال دیکھ کر حیوان بھی انگشت بدندہ ہے صدر علی وقار، اور سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں بنے؟ انہیں تو خدا کا پیغام دنیا میں پھیلانا تھا، یہ خدا کا نام لے کر مساجد میں پھٹنے کیوں لگے؟ دین اسلام کی تعلیمات تو باعث رحمت انسانیت تھی، اس کے ماننے والے خود کو حرف آخر سمجھ کر اس کے ٹھیکے دار کیوں بنے؟ ان کی شمشیروں کو تو ظالم کا سر قلم کرنا تھا، یہ مظلوموں کے خلاف نیام سے نکلنے کیوں لگیں؟ یہ وہ سوالات ہیں ذی وقار جو ہر اس مظلوم کی زباں پر ہے جو ناحق ان شمشیروں کا نشانہ بنے. پھر وہ مظلوم
چاہے نقیب اللہ محسود ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں جعلی انکاؤنٹر کی بھینٹ چڑھا، جن گولیوں کو اس کی حفاظت کرنی تھی وہ اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ پھر وہ مظلوم چاہے وہ بائیکاٹ فرانس کی ڈی پی لگانے والا بینک مینیجر ہی کیوں نہ ہو، جو ذرا سی مذہبی بحث پر اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ کی گولیوں کا نشانہ بن گیا، پھر چاہے وہ مظلوم اندرون سندھ کی وہ شہزادیاں ہی کیوں نہ ہو جنہیں اسلام کے ٹھیکیدار زبردستی اسلام میں داخل کر کے رشتہ ازدواج سے منسلک کرتے ہیں کہ جو ہے مظلوم ان کو تو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیسا شہر ہے، ظالم کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مہذب لوگ بھی سمجھے نہیں قانون جنگل کا، شکاری شیر بھی کووں کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، شکاری شیر بھی کووں کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صدر اعلی وقار، اگر 40 ملکوں کی اسلامی فوج کشمیر میں خاموش اور یمن میں گولے برسائے تو یہ فتنہ ہے۔ اگر خاکروب کی نوکریاں صرف عیسائیوں کے لیے مختص کر دی جائیں تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اگر حیات بلوچ کے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو چھلنی کر دیا جائے تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اگر ذرا سی بحث پر اسپتال کی اس غیر مذہبی نرس پر تشدد کر دیا جائے تو یہ بھی فتنہ ہے کہ ہر اس شمشیر کو نیام میں دفنا دیا جائے جو معصوم کے خون سے داغدار ہوتی ہے، کیونکہ اصل شمشیر تو وہی ہے جو ظالم کے خلاف اٹھے، مظلوم کے نہیں، حق کا دفاع کرے، ناحق کا نہیں۔ شکریہ۔ ان کی جو تقریر کا کانٹینٹ تھا اس سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بڑھتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اپنے نیکسٹ ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی۔ ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر ہیں طلحہ عالم۔ طلحہ، جب آپ ریڈی ہو جائیں تو آپ بتائیے گا۔ ریڈی ہے؟ چلیں، آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے محافظوں کی شہادت کو ہلاکت سے تشبیہ دے کر ریاست کے خلاف جہاد کے نام پر فساد برپا کرنے کے لیے شمشیر اٹھائی جائے تو نتیجہ فتنہ ہوا کرتی ہے۔ صدر اعلی وقار، جب منصبہ نبی فقتلو کی آڑ میں لا الہ الا اللہ کا سینہ چھنی سے گولیوں سے چھنی کر دیا جائے، جب مجاہد کی سنت نااہل لوگوں کو تقسیم کی جائے، جب اپنے سیاسی جماعت سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے انسانوں کو غیر انسانی طریقے سے قتل کر کے ان کی لاشوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، جب جامعہ کراچی میں کرکٹ کھیلنے والی بہنوں اور اندرون سندھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیوں پر ڈنڈے برسا دیے جائیں، جب کراچی اور بلوچستان کے نہتے عوام پر گولیاں برسا دی جائیں، تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو شمشیر، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کہ صدر اعلی وقار، جب ناحق شمشیر یمن میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا، جب ناحق شمشیر حوثیوں باغیوں کی جانب سے خانہ کعبہ میں اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا، جب وزیرستان میں مظلوموں کا قبرستان بنانے کے لیے شمشیر اٹھائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا۔ کہ صدر اعلی وقار، جب فروعی اختلاف کی بنیاد پر شیعہ اور سنیوں کی لاشوں سے مقتل گاہیں سجائی گئی تو نتیجہ فتنہ نکلا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو شمشیر، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو شمشیر، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ شکریہ۔ ویری نائس۔ میں چاہوں گی ہمارے تینوں جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے ججز کے کامنٹس لے لیں۔ ججز، کیسا تھا آج کا مقابلہ؟ بہت کلوز ہوا ہے اور آج مقابلہ لیکن یہ ہے واقعی کہ close ریزلٹس تھا۔ جو ہے وہ بہت کلیئر ہیں، بہت کلیئر ہے۔ تو آپ کے پاس فرسٹ سیکنڈ میں کلوز ہوا ہے لیکن میرے پاس کلیئر ہے۔ آج کا جو مجموعی طور پر رزلٹ ہے، دیکھیں ایک تقریر تو اچھا، آج مواد قدرے آسان تھا، شاید ہمارے مقررین کا رخ اس طرف نہیں گیا جو تقریر کا بن جانا چاہیے تھا، تو جو مواد تھا اس میں مواد میں تھوڑی کمی تھی اور جہاں ادائیگی تھی اس مواد کی کمی کی جھلک وہاں نظر آ رہی تھی۔ باقی تلفظ آپ کا ماشاءاللہ تینوں کا بہت اچھا تھا،
تو آج کا جو فیصلہ ہے ججمنٹ میں، وہ پہلا انعام اور اگلے راؤنڈ کے لیے جو کوالیفائی کر رہے ہیں وہ ہیں جواد احمد. جواد احمد نے جواد آصف. جواد آصف، میں غلطی کہ جواد آصف نام لکھنا چاہیے تھا. جواد آصف جو ہیں وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. جواد بہت مبارک ہو، بھرپور محنت کیجیے اگلے راؤنڈ کے لیے. اب نیکسٹ کمپٹیشن کافی ٹف ہوگا کیونکہ سارے ہی ونرز ہوں گے. اور باقی دونوں کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں اور بڑے موقع ملیں گے. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول